آج کا خاص الخاص عمل سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، اور اسی دن کی حوالے سے خاص الخاص عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ عمل جس کی تلقین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ چل کر آئے اور آ کر عرض کی، اے نواسہ رسول، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میری فلاں بھی، فلاں تنگی بھی، فلاں مشکل بھی، فلاں پریشانی بھی حل ہو جائے۔ تو آپ نے جو عمل بتایا وہی عمل آپ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے، پھر دیکھیں کہ اس کے کمالات کتنی ہیں اور اس عمل کرنے سے کس قدر آپ کو راحت اور سکون ملتا ہے، کس قدر مشکلات کم ہوتی ہیں، کس قدر مصائب سے آپ کو نجات ملتی ہے، کس قدر آپ کی ہر خواہش، ہر آرزو، ہر تمنا پوری ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور دائیں کان کے اندر آذان پڑھی اور بائیں کان کے اندر تکبیر پڑھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو بے حد خوشی ہوئی آپ کے نواسے کی ولادت پر۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بڑا لخت جگر امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق یوں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایات کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا کہ آقا کریم علیہ السلام جب سجدے میں جاتے، امام حسن مجتبی ان کے اوپر سوار ہو جاتے تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے، لیکن اپنے نواسے رسول کو، اپنے نواسے کو اپنی پشت سے نہ اتارتے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ رکوع کی حالت میں جاتے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے، اور آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی رکوع کی حالت میں بھی آپ کو ہٹا کر الگ نہیں کیا، یعنی کہ اس قدر پیار فرماتے۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوتے تو ایک اپنی گود مبارک کے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حضور اپنے نواسے کی طرف متوجہ ہوتے، اور سامنے بیٹھنے والوں کی کیفیات بھی دیکھ لیں کیسی ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک دیکھتے اور کبھی امام حسن مجتبی کے چہرے کے اوپر نظر پڑتی، یعنی کہ کبھی نواسے کی زیارت کرتے اور کبھی نانا رسول کی زیارت کرتے۔ تو ناظرین محترم، آپ کس قدر میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، سیدہ کائنات ہو، مولا کائنات ہو، آپ کے خانوادے ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات والے صفات ہو، ہر سے پیار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضور کی آل کی مودت اور محبت جو ہے اہل ایمان کے اوپر تو ویسے فرض ہے،
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کئی چیزیں عرض کی۔ اے نواسہ رسول، سب سے پہلی میری مشکل یہ ہے جو کھیتی باڑی کے اندر جو کچھ ہم بیچتے ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر وہ اگتا نہیں ہے۔ اگر وہ تھوڑا زیادہ اگ بھی جائے تو اس کے اوپر صحیح معنوں کے ساتھ پھل نہیں لگتا، پہلی مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جوان بیٹیاں گھروں میں ہیں، کوئی رشتے کے لیے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، رشتے کے لیے اسباب پیدا ہوتی ہیں تو ساتھ مشکلات اس قدر ہیں کہ مالی وسائل کا شکار ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اے نواسہ رسول، گھر کے اندر فاقہ ہی فاقہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قرض کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دعا دیں جس کے کرنے سے یہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا، نواسہ رسول نے فرمایا، جگر گوشہ بطول نے فرمایا، اور مولا کائنات کے لخت جگر نے فرمایا کہ صرف اور صرف آپ اے سوال کرنے والے، مشکلات کی نجات چاہنے والے، صرف اور صرف کثرت کے ساتھ استغفار کر۔ جب آپ نے اتنی بات فرمائی، آپ نے فرمایا ساری مشکلوں کا ایک ہی حل ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو پڑھ، اللہ آپ کی کھیتی باڑی کے اندر برکت ڈال دے گا، رزق کے اندر بھی برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، گھر کے اندر جو فاقہ ہے اس کو بھی ختم کر دے گا۔ اسی طرح جو آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی سارے مالی وسائل اللہ مہیا فرما دے گا۔ تو ناظرین محترم، وہ لوگ ماننے والے تھے، وہ جیسے ہی یہ بات سن کر واپس لوٹے تو انہوں نے درد کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ استغفار کیا، اور استغفار کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، استغفار کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، استغفار کرنے والے سے اللہ اس قدر پیار فرماتا ہے اس کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، جو وہ خواہش رکھتا ہے، جو وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کی روزی کے اندر بے برکتی نہیں بلکہ برکت ہی برکت نازل ہوتی۔ چند روز تک اس نے کثرت کے ساتھ کرنے کے بعد، چند عرصہ گزرنے کے بعد وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا، تو آپ کی خدمت میں، امام حسن مجتبی کی خدمت میں سلامی پیش کی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے نانا کے غلام، سنا کیا کیفیات ہے؟ اس نے کہا، اللہ کا اس قدر کرم ہے، کھیتی باڑی کے اندر جو بیج ڈالتے تھے اگتا بھی نہیں تھا، اگر اگتا تو بالکل کم مقدار کے اندر اگتا۔ اللہ کا اس قدر کرم ہے، استغفار کی برکت یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے اندر اتنا فائدہ ہو رہا ہے، جو کچھ بیچتی ہیں اس کا پھل پورا نہیں کئی گنا زیادہ مل رہا ہے۔ اب تو اناج اس قدر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میرے گھر کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا فاقہ تھا، اب اللہ نے فاقے کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرما دیا۔ اس قدر فاقہ ختم ہو چکا ہے کہ خود بھی کھا رہی ہیں، ہمسائے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، غرباء، مساکین کے اوپر بھی خرچ کر رہی ہیں۔ جہاں تک بچے جوان تھے، بچیوں کا مسئلہ تھا، اب اللہ نے اس قدر وسائل پیدا فرما دیے، سب بچیوں کو شادی بھی ہوئی۔ ناظرین محترم، اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس عمل کو آپ کریں، کثرت کے ساتھ کر کے پھر دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی کرم نوازی سے ہر قسم کی مشکل بھی حل ہوگی، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، خوشحالی بھی تمہارا مقدر ہوگا، تمہاری زندگی کے اندر، گھر کے اندر بہار ہی بہار آئے گی۔ دلی دعا ہے، اللہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہم پر، پوری امت پر اللہ اپنا رحم و کرم فرما کے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور محبت اور مودت کرنے والا بنائے، آمین۔
امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.